السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے ساتھ منسوب ہے، اسلام کے تاریخی واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو شرک یعنی بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت کا حکمران نمرود ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور حکومت پر فخر کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور قوم کا شرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جھوٹا اور بیکار سمجھا اور اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے جسے انہوں نے نہیں توڑا۔ جب لوگ واپس آئے اور بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا بت ہی بتائے گا اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس جواب نے قوم کو سوچنے پر مجبور کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت بڑھ گئی اور ان کی دعوت لوگوں میں پھیلنے لگی تو نمرود نے انہیں اپنے محل میں بلایا۔ نمرود اللہ کی قدرت کا انکار کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار سمجھتا تھا۔ نمرود کے دربار میں بھی آپ کی دعوت توحید پہنچی۔ نمرود کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں اور لوگوں کو سچے خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان کے ساتھ مناظرہ کر سکے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہا، یہ زندگی اور موت دینا تو میرے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ 2 قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سخت ناگوار گزریں اور اس نے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر نمرود اور اس کے درباری حیران رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھ کر بھی نمرود اپنی ضد پر قائم رہا اور ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نمرود کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جس نے نمرود کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچا اور اسے سخت تکلیف دی۔ نمرود اس درد سے تڑپتا رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کو مان کر چلتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔